اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان عبداللطیف ساجد. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نیا موضوع خفیہ اور اعلانیہ دعوت لے کر حاضر خدمت ہوں. ناظرین کرام، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس کا جسم ہے، دوسرا اس کی روح ہے. جس طرح اس کا جسم بیمار ہوتا ہے، اس طرح اس کی روح بھی بیمار ہوتی ہے. جس طرح اس کا جسم مر جاتا ہے، اس کی روح بھی مر جاتی ہے. دونوں کا توانا ہونا ضروری ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے زمین سے انتظامات کیے، زمین سے غذا، زمین سے دوا. اور روح کا تعلق آسمان سے ہے، اوپر سے آئی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح امر ربی ہے. اس کی غذا اور اس کی دوا کا علاج بھی اوپر سے کیا گیا وحی کی صورت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اب یہاں سے اہل اسلام بلکہ انسانیت کی روحانی نشو و نما کا انتظام کیا گیا. لیکن یہ وحی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رہتی تو باقی انسانوں کی روح کی نشو و نما تو نہ ہو سکتی. اس لیے اس وحی کو آگے بھی پہنچانا تھا. اسی کا نام دعوت ہے. اور یہ دعوت کتنے مراحل سے گزری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت کیسے شروع کی، اور بعد میں اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، اس میں کیسے کیسے ترقیاں آئیں، اسی کا تذکرہ ہوگا. آج کے ہمارے مہمان ہیں محترم جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب. میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور انہیں بہت بڑی یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ مسجد نبوی کی مسند تدریس پر بھی جلوہ افروز رہے ہیں. اور اسی طرح مسجد نبوی میں مسند فتویٰ بھی ان کے حوالے رہی ہے، اور بہت معروف شخصیت ہیں. ذرائع ابلاغ پر آتے رہتے ہیں، پروگرام ان کے ہوتے رہتے ہیں. تو آج ہم کچھ ان سے ہی سوالات کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں پہلی وحی جب آئی، یقیناً اس کے بعد اس وحی کو آگے پہنچانے کا انتظام بھی کیا ہوگا. تو یہ کن مراحل سے گزری، یا اس کا آغاز، دعوت کا آغاز، یہ وحی کو آگے پہنچانے کا آغاز کب ہوا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جب پہلی وحی آئی تو آپ گھر چلے گئے اور پریشان ہو گئے، اور حضرت خدیجہ نے تسلی دی اور اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کر گئی. اور وہ عیسائی آدمی تھے اور تورات کو لکھا کرتے تھے، ان کے پاس کافی معلومات تھیں. تو انہوں نے ذکر کیا آپ کو کہ گھبرائیے نہیں، یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہی لگتی ہے. جو جبریل امین موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہی آپ کے پاس آئے ہیں. کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو آپ نے کہا مجھے نکال دے گی؟ آپ نے کہا ہاں، جو بھی آدمی یہ چیز لے کر آتا ہے اس کی قوم اس کو نکال دیتی. تو بہرحال یہ قصہ ہوا. تو اس کے بعد وحی رک گئی، جس کو فترت وحی کا وقت جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو اس میں شدید اختلاف ہے کہ وحی کتنی دیر تک رکی رہی. بعض مورخین نے 3 برس لکھی ہے اور بعض نے 2.5 برس لکھی ہے، لیکن یہ بہت مبالغہ لگتا ہے. بعض نے 15 دن کا کہا ہے اور بعض نے چند دن کا کہا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دوسرے مورخین نے یہ چند دن یا 15 دن والی بات جو ہے نا اس کو راجع قرار دی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ چند دن جو ہے وہی رکی رہی. اس میں بڑی حکمتیں تھیں کہ آپ کے اوپر جو خوف طاری ہے ایک وقت پہلی وہ دور ہو جائے اور آپ کو سکون جو ہے وہ مل جائے. دوسرا
جبریل کو دیکھنے کا، ملاقات کا، اس سے پیغام لینے کا، اللہ کا پیغام آنے کا، یہ ایک شوق بڑھ جائے، شوق پیدا ہو جائے۔ اور تیسری بات وہی جو پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا، آپ نے اشارہ بھی کیا تھا اس کی طرف، کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے یہ کوئی خیالی بات نہیں تھی، خیالی بات نہیں ہے، یہ وہی تھی اور وہی آنی تھی اور اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جیسے باقی تمام کام اللہ کے حکم سے ہیں، وہی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بھی فطرت وحی کا پیغام تھا کہ اپنی مرضی سے نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ بھیجیں گے تو وہی آنی ہے، نہیں تو نہیں آنی۔ تو پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ وحی آئی۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزر گیا تو میں راستے میں جا رہا تھا تو اچانک میں نے نظر جو ہے وہ اوپر اٹھائی تو وہی فرشتہ جو مجھے غار میں ملا تھا، تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھا ہوا تو کرسی پہ یہ موجود تھا اور اس کے 600 پر تھے اور اس نے جو ہے وہ پورے آسمان کو، فضا کو جو ہے وہ ڈھانپ رکھا تھا۔ تو پھر مجھے کچھ وہی کیفیت پیدا ہوئی، میں گھر چلا گیا اور گھر جا کر میں نے کہا زملونی فدثرونی، مجھے چادر دے دو، انہوں نے چادر دے دی، تو چادر لی۔ تو پھر اس وقت جو ہے یہ وحی نازل ہوئی جسے ہم سورہ مدثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے کملی والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی جو ہے وہ بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے، والرجز فہجر، اور بتوں کی پلیدگی سے، شرکیات کی اور خرافات کی پلیدگی سے اپنے آپ کو بچائیے، ولربک فاصبر ولا تمنن تستکثر، اور احسان کر کے احسان جتلائیے نہیں اور زیادہ لینے کے نیت سے احسان نہ کیجیے، ولربک فاصبر۔ اس میں مشکلات آئیں گی، اپنے رب کے لیے صبر کرنا، اس میں سارے معاملات، جن آیات کی بھی تشریح اگر ذکر کریں، موقع آیا تو ذکر کریں گے، اشارہ کروں گا تھوڑا بہت، لیکن یہاں پہ صرف بتلانا مقصود ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت جو ہے آپ کو یہ حکم ہے کھڑے ہو جائیے، اب سونے کا وقت نہیں ہے، راحت کا وقت نہیں ہے، آرام کا وقت نہیں، محنت کا وقت ہے، اب کام کا وقت ہے، اٹھیے اور اٹھ کر لوگوں کو تبلیغ کیجیے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اس وقت آپ جو ہے وہ اٹھے ہیں اور پھر آپ نے تبلیغ کا سلسلہ جو وہ شروع کیا۔ تو ناظرین کرام، بڑی خوبصورت بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے بعد اشارہ تو مل گیا تھا کہ اب بیٹھنا تو آپ نے نہیں ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، یہاں سے پتہ تو چل گیا تھا، اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مجھے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے میں نے، تو ذہنی طور پر تو یقیناً تیار ہو گئے ہوں گے۔ تو ساتھ ہی یہ پیغام بھی آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، جیسا کہ آپ لوگ سن چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو تھا وحی کیا ابتدا کب ہوئی، تو اس یعنی یہ جو تبلیغ تھی اس کی ابتدا کب ہوئی، اس تبلیغ کی کیفیت کیا تھی، کن مراحل سے گزری؟ یہ تبلیغ سے مراد یہ وحی کا پیغام اوروں تک پہنچانا، یہ کن کن کیفیات سے گزرا؟ جی، اس کے لیے مورخین نے مختلف جو ہے نا مراحل ذکر کیے ہیں، ویسے ہر تاریخ دان نے، ہر سیرت نگار نے جو ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے تقسیم کی ہے، میں اس میں سے ایک ہی چیز ذکر کیے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے 4 ادوار جو ہے وہ آپ بنا لیں، 4 ادوار بنا لیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ خفیہ تبلیغ کا تھا، چھپ کر جو ہے وہ آہستہ آہستہ انفرادی تبلیغ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، انفرادی طور پہ دعوت تھی، کوئی ملاقات ہو گئی۔ تو دوسرا طریقہ تھا اعلانیہ تبلیغ کا، جس میں اعلانیہ تبلیغ جو ہے وہ لوگوں کو جمع کر کے جو ہے وہ تبلیغ دی گئی، اور اس میں جو ہے وہ قتال نہیں تھا، صرف سادہ تبلیغ ہی تھی۔ اور پھر تیسرا مرحلہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایسی تبلیغ تھی جس میں ساتھ میں قتال بھی تھا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑیں، تبلیغ بھی کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کرتا ہے تو آپ لڑیں۔ پہلے دونوں طریقوں میں لڑائی نہیں تھی، جدال یا قتال جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ تبلیغ بھی کریں اور جو لڑتے ہیں ان کے ساتھ بھی لڑیں، جو نہیں لڑتے، بات نہیں مانتے، ان سے بھی لڑیں، تمام لوگوں کے ساتھ لڑیں، یا تو وہ جزیہ دیں اور اسلام کے زیر تسلط آ جائیں، یا نہیں تو لڑائی کر کے ان کو جو ہے اسلام کی طرف جو ہے وہ مائل کیا جائے۔ تو یہ 4 طریقے بنائے جاتے ہیں، خفیہ تبلیغ جس میں لڑائی کا تصور ہی نہیں، اعلانیہ تبلیغ اور اس میں لڑائی ہے ہی نہیں، پھر تیسری اعلانیہ تبلیغ لیکن جو لڑائی کرتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی لڑیں، اور چوتھا جو ہے وہ اعلانیہ تبلیغ ہے لیکن جو نہیں بھی لڑتا اس کے ساتھ بھی لڑیں اور اسلام کو جو ہے وہ غالب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 4 مراحل جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں عموماً۔ جی ڈاکٹر صاحب، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی اسلوب کے متعلق بھی اگر ناظرین کو کچھ گوش گزار کر دیا جائے۔ دعوتی اسلوب شروع میں تو ظاہر جیسا کہ ہم نے کہا کہ خفیہ تبلیغ تھی، خفیہ تبلیغ میں اسلوب یہی تھا کہ انفرادی طور پہ آپ ملاقات کرتے،
کوئی ملاقات کس بندے سے ملاقات ہو جاتی ہے، آپ اس کو سمجھاتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میری طرف پیغام ملا ہے، اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کریں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود ہے، اور مجھے رسول تسلیم کر لیں اور آخرت کے دن کو پر ایمان لیں۔ یا جو بندہ مسلمان ہو جاتا وہ کسی بندے سے ملاقات کرتا، وہ بھی اس کو سمجھا دیتا، اور کبھی اس کو پکڑ کے آپ وسلم کے پاس لے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے۔ یہ ایک طریقہ کار تھا۔ اور پھر اسی اثناء میں آپ نے دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا، کیونکہ لوگوں کے سامنے تو تبلیغ نہیں کرتے تھے، چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے تھے، تو دار ارقم کو بنا لیا کہ جس کسی نے ملاقات کرنی وہاں پہ آ جائے۔ تو دار ارقم، ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ دار ارقم کو آپ نے مرکز کیوں بنایا؟ اس میں بڑی زبردست حکمت تھی۔ ایک تو ان کا قبیلہ قریش کے قبیلے کے حریف تھا، حلیف نہیں تھا، حریف تھا، تو کہتے ہیں دار ارقم کو آپ نے اپنا مرکز بنا لیا۔ کسی کے گمان میں ہی نہیں آئے گا کہ حریفوں کا بندہ جو ہے اس کے گھر میں جو ہے وہ مسلمانوں نے مرکز بنا رکھا، کسی کو خیال ہی نہیں جائے گا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ جو تھے یہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ان کا اسلام بہت مخفی تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور تیسرا یہ کہ ان کی عمر بڑی تھوڑی تھی، غالباً 16-17 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ اس وجہ سے آپ نے دار ارقم کو جو ہے وہ اپنا مرکز بنایا، اور وہاں پہ جو بھی لوگ آتے ان کو طریقہ آپ بتلاتے، جو بھی کوئی بات چیت کرنی ہوتی وہیں پہ کرتے۔ اس طریقے سے خاموشی کے ساتھ بڑی آہستہ آہستہ آپ نے تبلیغ کا اسلوب، اس میں ظاہر بات ہے اس میں پیار اور محبت کے ساتھ تبلیغ کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعوت کے اسلوب تو ذکر کیے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، تو آپ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ جو تبلیغ، بلکہ یہ اسلوب تو آپ کا جمیع دعوت میں رہا ہے کہ سر کے اوپر لاٹھی نہیں مارنی، سوٹا مارنا جس پنجابی میں کہتے ہیں، لاٹھی نہیں مارنی، کسی کو مرتد نہیں بنانا، کسی کو کافر نہیں بنانا، کسی کو بے ایمان نہیں کہنا، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ، بھائی آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بھی یہ چاہیے، اور استمرار ہے اس میں، دعوت میں استمرار، آپ نے جو ہے وہ استقامت جو ہے وہ اختیار کی ہے، مایوس نہیں ہوئے ہیں، یہ بنیادی اسلوب آپ کا رہا ہے۔ آج کل ہم اپنے بچوں کو بس اوقات، یہ میں ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا بات، بس اوقات ہم ایک بچے کو ایک دفعہ نماز پڑھنے کہہ دیتے ہیں، وہ نہیں پڑھتا، دوسری دفعہ کہتے ہیں، تیسری دفعہ کہتے ہیں نہیں یہ مگروں لے گیا، ساڑھے واسی نہیں ہوتا، یہ نہیں، اس نے نہیں بات مانی۔ یہ کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں اور بار بار سمجھائیں، معلوم نہیں کس وقت آپ کا کہا ہوا جملہ اس کے اوپر اثر کر جانا، اس نے مائل ہو جانا۔ یہی طریقہ کار آپ کا رہا، بار بار مانتے کیوں نہیں یا تم مانتے کیوں نہیں، یا تم مانتے کیوں نہیں، یہ کہنے سے آپ کی تبلیغ جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ جو وہ پھیلتی چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو جو حکم تھا یا ایھا المدثر قم فانذر، انذر میں تو عام حکم تھا، اس میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ مخفی کرو اور یا اعلانیہ کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فکر ثاقب کی وجہ سے، وہ حکمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلوب اختیار کیا کہ پہلے حکمت کے ساتھ مخفی دعوت دی جائے۔ یہ حکمت کا اس وقت یہی تقاضا تھا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یقینی بات ہے، بالکل ایسا ہی تھا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ آپ کے پاس اصابت رائے موجود تھی، جو فیصلہ کرتے تھے بڑی دانش کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، تو واقعتاً ایسا ہی تھا، آپ کے ذہن میں یہ باتیں موجود تھیں کہ یہ چیز جو میں لے کر آیا ہوں، جو مجھے پیغام دیا جا رہا ہے، ساری دنیا اس کی مخالف ہے، سب سے ٹکر لینا جو ہے ممکن نہیں ہے، اور سب لوگ یک بارگی مخالفت شروع کر دیں تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، آبیل مجھے مار بھی یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے قریبی ساتھی جو خاص تعلقات والے تھے، جن کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ مانیں گے، اور ایسا ہی ہوا بھی، انہوں نے مانا بھی، اس لیے اس وقت مخالفت بھی نہیں ہوئی، تو ان کو آپ نے دعوت دی ہے اور انہوں نے دعوت کو فوراً قبول کیا ہے، اور پھر انہی کے ساتھ آپ نے جو عبادات کا سلسلہ تھوڑا تھوڑا چلا اور چھپ چھپ کر جو ہے وہ کرتے رہے، اور واقعتاً حکمت ہے کہ یہ انسان کو جو ہے وہ آغاز میں کام اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر انسان براہ راست لوگوں کی مخالفت مول لے تو نہیں سنبھال پائے گا، تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، سیرت کے اس پہلو میں ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے داعیان حق کے لیے یہ پیغام بھی ہے اور ان کے لیے یہ حکمت بھی ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے انتہائی حکمت کے ساتھ۔ بے شک اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی، لیکن اس کے ذریعے دعات کو، داعی حضرات کو یہ سکھایا گیا کہ بجائے اس کے کہ جذبات میں آ کے کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھو کہ تمہاری بے خونی کر دی جائے،
تمہاری یہ تحریک ختم کر دی جائے، تمہاری یہ دعوت کا میدان ہی اجاڑ دیا جائے، بجائے اس کے ایسا اسلوب اختیار کرو جو سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ اوپر کو جائے، اور کم سے کم ایسا اختیار کرو کہ اس کا نقصان ہونے کا احتمال کم ہو۔ تو ناظرین کرام، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بات آگے بڑھائیں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على۔ ناظرین محترم، ویلکم بیک۔ بات ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ہوئی تو وحی کو آگے پہنچانے کی۔ تو ڈاکٹر صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مکی دور ہے، اس میں شروع میں جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، بتایا کہ شروع میں دعوت جو خفیہ تھی، اس سلسلہ میں ناظرین کو ذرا کچھ تفاصیل بتانا چاہیں گے آپ؟ خفیہ تبلیغ میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ انفرادی تبلیغ کرتے تھے، اکا دکا افراد کو تبلیغ کرتے تھے، خود چلے جاتے، بندے کو مل جاتا تو لے آتے، دار ارقم میں آ جاتے، اور پھر آپ نے اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو جو ہے وہ تبلیغ کی۔ یعنی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ یقین تھا کہ یہاں یہ کارگر ثابت ہوں گے، جو بات ماننے والے ہیں، بات ماننے والے ہیں، انہوں نے اعتماد والے پھر مانی بھی، انہوں نے بات پھر مانی بھی انہوں نے، تو آپ نے ان کو تبلیغ کی آہستہ آہستہ جو قریب آنے والے تھے۔ تو یہ ان میں سے بے شمار لوگ ہیں، اگر ان کے میں نام بھی ذکر کر دوں وہ کریں گے انشاءاللہ ذکر۔ یہاں یہ پہلو میں ناظرین کے سامنے اجاگر کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت میں ایسے لوگوں کا دعوت کے لیے انتخاب کیا جن پر آپ کو اعتماد تھا، تو اور اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصابت رائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ 100% نتائج جو وہ سامنے آئے۔ کوئی بھی کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پر اعتماد تھا دعوت دی ہو اور اس نے جا کے شور کر دیا ہو اور یہ راز فاش کر دیا ہو، کہیں ایسا نہیں ہوا۔ یعنی مہم کام کے لیے جماعت کی بہت ضرورت ہے، تو اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، پہلے ساتھی ملانے چاہیے، مل جائیں تو پھر آگے کام بڑھائیں۔ تو آپ نے پہلے یہی کام کیا کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ مل گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام کو آگے بڑھایا، تو سب نے مل کے یہ کام کو آگے بڑھایا۔ تو ڈاکٹر صاحب، ابتدائی دور میں دعوت قبول کرنے والے لوگ وہ کون تھے یا کتنے تھے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں بڑے اجر ہیں ان کے، تو عقل بھی مانتی ہے، عقل بھی مانتی ہے، جو آگے بڑھ کوئی جاتا ہے نہیں مان رہا تھا سب سے پہلے سینہ تان کے مانے۔ تو دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ سب سے آگے بڑھے، جی امتحان میں آگے بڑھے، فلاں چیز میں آگے بڑھے، تو جو آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ مقام بہت الفضل للمتقدم، بالکل صحیح بات ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو تاریخ میں یہ مستقل بحث موجود ہے کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائیں، اور بعض روایت موجود ہے کہ ابوبکر صدیق پہلے ایمان لائے، اور بعض میں موجود ہے کہ حضرت بلال ایمان لائے، اور بعض میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور بعض میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو واقعتاً بات جو دل کو لگتی ہے نا، وہ یہی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس کی نشانیاں موجود ہیں کہ جب آپ نے وحی آ کر ذکر کی تو انہوں نے تردید کی نہیں، انہوں نے تو قبول کیا کہ آپ گھبرائیے نہیں، یہ تو خیر ہے، یہ تسلی دی ہے، یہ تو خیر ہے۔ اور چچا نے بھی کہہ دیا کہ جو وہی ناموس ہے، تو خدیجہ نے بھی خاموشی سے اس کو قبول کیا، تو وہیں پہ موجود ہے۔ اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے تبلیغ شروع کی ہو اور خدیجہ نے انکار کر دیا؟ خدیجہ نے تو پہلی دفعہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قبول کیا۔ تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ پہلے لائی، لیکن بعض نے تطبیق دی ہے اور کہا کہ نہیں، ایسے کہہ لیں کہ عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں سے، آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ. خوبصورت تطبیق ہے، یہ اچھی، بہت یہ خوبصورت بھی گفتگو ہے یہ. یہ بھی اچھی ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے بھی ابتدا میں ہی خفیہ طور پہ جو ہوئی ہے اور ابتدائی تبلیغ ہوئی، اس میں ایمان لانے والے حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے حضرت بلال ہیں اور حضرت عمار ابن یاسر ہیں، ان کا خاندان ہے، فاطمہ بنت خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کی بہن، حضرت سعید ابن زید ہیں، ان کے داماد جو تھے. یہ ابتدائی طور پہ ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جو ایمان لائے. بعد مورخین نے تو تعداد لکھی 40-45 کے قریب، کہ شروع میں آپ کی تبلیغ سے جو مخفی تبلیغ جاری رہی اس میں 40-45 بندے جو ہے وہ ایمان لائے. تو یہ آپ کے قریبی ساتھی بھی تھے اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ جیسے جیسے تبلیغ ہوتی رہی انہوں نے قبول کیا. کسی نے کوئی تھوڑا سا پس و پیش کیا اور فوراً قبول، اسی کے بعد قبول کر لیا. کسی نے پہلے لفظ میں بھی قبول کر لیا، فوراً ہی قبول کر لیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کسی نے کچھ ایسا اور ٹھیس نہیں پہنچائی کہ ان کو پچھتانا پڑے کہ یہ میرا انتخاب ٹھیک نہیں تھا. یعنی جن کے اوپر اعتماد تھا انہوں نے قبول کیا اور آپ کے اعتماد کو پورے اترے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے پاس لے کے گئی تھی اور انہوں نے ایک جذبے کا، خوبصورت جذبے کا اظہار کیا تھا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو ان کے اس جملے سے کیا اخذ کرتے ہیں کہ وہ یہ اس کے ایمان کی نشانی تھی یا کیا اس کو؟ جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ عیسائی تھے اور تورات کو عبرانی زبان میں وہ لکھا کرتے تھے، تو تورات کا علم ان کے پاس موجود تھا. تو آنے والے نبی کی بشارتیں بھی تورات میں موجود ہیں، بلکہ تمام آسمانی کتابیں موجود تھیں. اور پھر وحی کی جو کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تھی وہ بھی اس نے پہچان لی تھی. اس میں تو وہ یقین کر چکا تھا کہ یہ نبی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس نے تسلیم کیا ہے اور یہ بھی کہا کہ کاش اس وقت میں زندہ ہوں جس وقت جو ہے وہ تیری قوم تجھے نکال دے گی تو میں تیری ضرور مدد کروں گا. لیکن ابھی آپ نے تبلیغ کی نہیں، اس لیے ایمان کس چیز پہ لانا ہے؟ اس نے تسلیم کر لیا ہے اپنے خیالات میں، اس نے تسلیم کر لیا ہے. اس کے اوپر ایمان کا لیبل لگانا چاہے کوئی لگا لے، کوئی نہیں لگانا چاہے نہ لگائے. اس میں ہم نہ ہی کلام کرے تو اچھی بات ہے، یعنی توقف ہی ہے، توقف کرے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. صرف مدد جو ہوتی ہے کسی بھی پیغمبر کی وہ اس پر ایمان لانا نہیں شمار ہوتی، شمار بھی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بہت مدد کی مگر ایمان لانے سے صاف انکار کیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہو، یا پھر یہ کہ یہاں توقف نہ ہی ہم کہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ نہ ہی کہیں تو اچھی بات ہے. ظاہری طور پہ ایسے لگتا ہے کہ اس نے قبول کر لیا ہے، انہوں نے قبول کر لیا ہے، لیکن ایمان نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے کبھی ایمان والی بات ہی نہیں آئی ابھی تو، اس لیے اس کو خاموشی اختیار کیا تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو سابقون الاولون ہیں، پہلے ایمان لانے والے، ان میں سے چند شخصیات کا اگر تھوڑا سا ڈیٹیل سے تعارف بھی کروا دیا جائے تو ناظرین کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. بہت اچھا ہے. یہ تو سیرت ہی پڑھ رہے ہیں تو سیرت طیبہ کے ساتھ ساتھ آپ کے ایسے اصحاب جو ہیں جو اولین مسلمان ہو رہے ہیں ان کی سیرت کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے تو، بلکہ میں نے تعریف میں شاید آپ کو یاد ہوگا ذکر کیا تھا کہ سیرت کی جو اصطلاحی تعریف ہے علماء نے ذکر کی ہے، اس میں دراست و حیات النبی و اخبار و اصحابہ فی الجملہ، مجمل طور پہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے حالات کا تذکرہ کرنا یہ بھی سیرت ہے. تو یقیناً ہونا چاہیے. سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سے ایمان لائیں یا ویسے ہی پہلے ایمان لائیں. ان کا نام آتا ہے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کی تاجر عورت تھیں اور شادی کا معاملہ پیچھے ہم نے تفصیل سے ذکر کیا کہ کاروبار سے اور امانت اور دیانت سے متاثر ہو کے شادی کا پیغام بھیجا، شادی کر لی. تو اس کے بعد جب وہی آئی تو انہوں نے آپ کی سپورٹ کی، آپ کو ہمت بندھائی، ڈھارس بندھائی، تسلی دی، چچا کے پاس لے کر گئی اور پھر اس کے بعد اسلام بھی قبول کیا. اور پھر جب تک وہ زندہ رہیں خوب آپ کا ساتھ دیتی رہی. کسی مرحلے پہ بھی انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں آپ سے جدا ہوں. اپنے مال کے ساتھ خاص طور پہ انہوں نے بہت تعاون کیا اور آپ کا جملہ بھی یہ موجود ہے کہ جتنا مال کا فائدہ مجھے خدیجہ نے دیا اتنا کسی اور نے نہیں دیا. ہر موقع پہ انہوں نے جو ہے وہ دیا. جب بھی کوئی موقع ہے بلکہ سارا مال ہی انہوں نے دے دیا کہ لے لیا، آپ جہاں مرضی خرچ کرنا چاہتے ہیں. قربان جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال لے کر پھر اپنا کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں بنایا، کوئی کوٹھی نہیں بنائی، کوئی بینک بیلنس جو ہے وہ جمع نہیں کیا، لیکن وہ لے کے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان کا احترام کر، حالانکہ وہ فوت ہو چکی. تو یہ بات بڑی مہم ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے شیب ابی طالب میں بھی وقت گزارا ان کے ساتھ، حالانکہ اتنی رئیسہ
اور مالدار عورت ہیں، لیکن شیب ابی طالب میں تاریخ میں موجود ہے واقعہ، تو وہاں پہ بھی انہوں نے ساتھ دیا۔ ایمان کی حالت میں جب شروع میں تبلیغ شروع کی اور مشرکین کی طرف سے پرابلم اور مشکلات آئیں، ان میں بھی ساتھ جم کے کھڑی رہی۔ انہی احسانات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ساتھ دیا۔ بلکہ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ غالباً حضرت ایک روایت میں آتا ہے، شاید یہ دلائل النبوہ کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت خدیجہ آ رہی تھی تو جبریل نے آ کے کہا یہ خدیجہ آ رہی ہیں تو ان کو کہیے کہ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ تو جب تک یہ انہوں نے آپ نے ان سے شادی کی، اس وقت تک آپ نے کسی دوسری بیوی سے شادی نہیں کی، ساری زندگی جو ہے ان کے ساتھ گزاری۔ جب فوت ہوگی پھر آپ نے دوسری شادی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی موجود ہے کہ ما غرت علی احد من النساء، کسی عورت کے اوپر میں نے غیرت نہیں کھائی جتنی غیرت مجھے حضرت خدیجہ پہ آتی۔ حالانکہ وہ فوت ہو چکی تھی، وہ فوت ہو چکی تھی، تو جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو خدیجہ کا بات کرتے۔ ان کی تاریخ سیرت کا کیا ذکر کروں کہ حضرت عائشہ کا ہی قول ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر مجھے اندازہ ایسے ہوتا کہ جیسے دنیا میں شاید عورت ہے ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، سوائے خدیجہ کے کوئی عورت نہیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ ان کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے۔ اور پھر آپ کا حسن سلوک ان کے ساتھ جو ہے وہ اتنا خوبصورت رہا کہ جب بھی کبھی کوئی چیز بناتے ان کی سہیلیوں کی طرف کھانا بھیجتے، بکرا ذبح کرتے، گوشت بناتے تو کہتے وہ فلاں عورت کو دے کے آؤ، وہ سہیلی ہے، سہیلی، بس خدیجہ کی اصل میں یہ احترام حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ کا تھا۔ اور کبھی کہتے یہ سہیلی ہے، کبھی کہتے فلاں کو دے کے آؤ، وہ عورت خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ، تو یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہا یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب ترین اور بہت ہی محترم بیوی تھی، جس نے زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کا ساتھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب میں سوچ رہا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال لٹا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ میں کہوں گا دعوت اسلام کے لیے دعوت اسلام کے لٹا دیا، لیکن یہ مال بھی ایک طرف، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یہ پورے کے پورے جملے واللہ یہ تو سونے سے تولیں تو بھی وزنی ہے، یعنی غیب سے گویا کہ نبوت کی سپورٹ ہے، اصل سپورٹ تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، بالکل، لیکن ایک قسم کی اتنی زبردست سپورٹ ہے، یہ تو جملے بندے میں قوت کو مضبوطی پیدا دینے والے، مضبوطی پیدا کر مضبوط کھڑا کر دیا، آپ کو اٹھا دیا، بالکل صحیح بات۔ اور دوسرے بندے جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت جو بیان کریں تو بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ یہ بھی سابقین میں سے ہیں اور پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو خود آ گئے، خود آ گئے، تو کہا کہ آپ نے کیا کہتے ہیں آپ؟ تو کہا کہ ایک اللہ پہ ایمان لانا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، آخرت پہ ایمان لانا ہے۔ تو کہا ہاتھ بڑھائیے، رسول میں بیعت کرتا ہوں۔ اسی وقت جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ابو بکر صدیق نے بھی بہت ساتھ دیا، بہت زیادہ ساتھ دیا، ساری زندگی اپنا مال بھی، اپنا گھر بار بھی، اپنا وقت بھی، اپنی فکر بھی آپ کی دعوت اور آپ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یعنی یہ واحد فرد ہے جس کا پورا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ ہی وقف رہا ہے۔ تو بڑے اعزاز دیے ہیں، مال کے ساتھ تعاون کیا۔ حضرت عمر کا قصہ موجود ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب چندے کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا آج میں آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب وہ قصہ مختصر، آپ نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا مال گھر کے لیے چھوڑ دیا، آدھا لے آئے ہوں۔ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ سب کچھ لے آئے ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے بس۔ یہاں ڈاکٹر صاحب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات بھی یاد آ رہی ہے جب وہ معراج کا واقعہ ہوا تو لوگ گئے کہ اب تو انکار کرے گا نا، یہ تو عقل بھی نہیں۔ ابو جہل کمبنی نے کہا نا کہ ابو بکر کوئی کہے راتوں رات میں بیت المقدس سے کیا ہوں، مہینوں کا فاصلہ ہے، تو اس کی بات مانی جا سکتی ہے؟ کیسے مانی جا سکتی ہے؟ کہا پھر وہ آسمان پہ بھی گیا پھر آسمان سے واپس آ گیا ہو؟ کہتے نہیں یہ کیسے کہا پھر آپ کا ساتھی جو ہے نا وہی کہتا ہے، کہتا اس نے کہا ہے۔ اللہ کہا ہاں اس نے کہا، بالکل سچ کہا، اس نے بالکل سچ کہا، میں تو اس سے بھی بڑی باتیں مانتا ہوں، بالکل سچ کہا۔ تو یہ جو ہے نا اسی وجہ سے ان کو صداقت کا لقب ملا، یہ لقب ملا جو نبوت کے بعد سب سے بڑا لقب، سب سے بڑا لقب ہے کہ جس وقت لوگوں نے تکذیب کی اس وقت جب بکر نے آپ کی صداقت کو جو ہے وہ بیان کیا، اور آپ کے احسانات اتنے زیادہ تھے، آپ نے زندگی کے آخر میں یہ پیغام بھی دیا لوگوں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، ایک ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا، اس لیے سارے دروازے کھڑکیاں جو ہے وہ بند کر دو۔ مسجد نبی کو جو کھلنے والے تھے سوائے خوخت ابو بکر کا خوخہ اور کھڑکی یا دروازہ جو ہے ان کو کھلا رہنا۔ اس میں ایک خلافت کی طرف اشارہ تھا
کہ مسجد میں دروازے بند کر دو، خلیفہ کو مسجد میں آنے کی ضرورت پڑنی ہے، امامت کروانی ہے تو اس کو باہر سے نہیں آنا چاہیے، اس کو اپنے گھر سے سیدھا مسجد میں آ جائے، تو وہ صدیق خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ تو رضی اللہ تعالیٰ ارضا انہوں نے نبی علیہ وسلم کے ساتھ جب بھرپور ساتھ دی۔ جی ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ یہ ایمان افروز داستان ان ایمان کے پہاڑوں کی جی جی انشاءاللہ جاری رہے گی۔ تو یہاں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ناظرین کرام ایک چھوٹی سی بریک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ ناظرین محترم، پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے ان شخصیات کی جو شروع میں ایمان لائے، ان کے تعارف کی۔ تو عورتوں میں سے جو سب سے پہلے ایمان لائیں حضرت خدیجہ، ان کی بات بھی ہو گئی، اور مردوں میں سے جو سب سے پہلے ایمان لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی بات ہو گئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ غلاموں میں سے جو پہلے ایمان لائے ان کی بھی بات ہو جائے، تو اسی طرح بچوں میں سے جو پہلے ایمان لائے اس کی بھی بات ہو جائے۔ تو سب کی بات تو ہونا مشکل ہے، اتنے ٹائم تو نہیں ہوتا پروگرام کا، تو یہ دو لوگوں کی بات اگر کر دیں تو۔ ناظرین میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم بار بار یہ بات جملہ دہرا رہے ہیں، سیرت پڑھیے، سیرت پڑھیے، نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ سیرت کا مطلب یہی ہے کہ ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ وہ لمحات جو ہم سیرت پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ زندگی کے لمحات ہم ان کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا حب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاح۔ تو ہم نیک تو نہیں ہیں، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنا دے، توفیق بھی دے دیتا ہے، بنا بھی دیتا ہے۔ اور پیچھے شروع میں نے وہ روایت ذکر کی تھی، ہؤلاء القوم لا یشقی جلیسهم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا والمرء مع من احب۔ ان لوگوں کی ایمان افروز جب داستانیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ المرء مع من احب، قیامت کو اسی کے ساتھ بندہ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے بڑی خوبصورت آپ کی بات کہ سیرت پڑھیے، اور اس کا جتنا تکرار کیا جائے کم ہے، بہت 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 جتنا پڑھ دیں ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اللہ پہ توکل مضبوط ہو جائے گا، نیک لوگوں کے اعمال کے ساتھ محبت ہو جائے۔ نیک لوگوں کے اعمال ہی اللہ کے قریب کرتے ہیں، وہی عمل کرنے کو انسان کا جو جی چاہتا ہے۔ تو تیسری شخصیت ہیں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، تو ان کو گھر سے کہیں باہر نکلے تو پکڑ کے کسی نے غلام بنا کے بھیج دیا۔ تھے یہ آزاد تھے، آزاد تھے، مگر زبردستی کسی نے کسی نے پکڑ کر جب غلام بنا لیا، اور غلام بنا کے والدین تلاش کرتے رہے، ملے ہی نہیں بڑی دیر تک ان کو۔ تو غلام بننے کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے اپنے مال سے خرید لیا، یا کسی نے کہا خرید لیں تو انہوں نے خرید لیا، انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، تو غلام ان کے پاس رہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی تو انہوں نے یہ گفٹ کے طور پر آپ کو دے دی۔ اللہ اکبر، بیگم نے گفٹ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے جو آزاد ہو گئے، پھر ان کو بیٹا بنایا۔ اسلام میں، اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں متبنی منہ بولا بیٹا جس کو ہم بولتے ہیں، یہ ہمارے ہاں بھی رواج موجود ہے۔ اسی مناسبت سے ایک بات بھی ہو جائے گی، یہ بھی بڑا مہم مسئلہ ہے۔ تو آپ نے اس کو منہ بولا بیٹا کیسے بنایا؟ اصل میں ان کے والدین کو جب خبر ملی کہ ہمارا بچہ مل گیا ہے تو فلاں جگہ پہ ہے، تو وہ اس کو لینے کے لیے آئے، اس کے والد بھی اور ان کے چچا بھی۔ تو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، زید سے ملاقات کی، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، میرے چچا ہیں۔ تو انہوں نے کہا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ آپ بڑے انصاف پسند ہیں اور بڑی امانت اور دیانت اور صداقت سے بات چیت کرتے ہیں، تو ہمارا ایک حق ہے، مطالبہ ہے، اس کو دیکھیے۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ بچہ ہمارا ہے، تو آپ جتنے پیسے لینا چاہتے ہیں لے لیں اور یہ مجھے دے دیں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کبھی دیکھیے میں کاروباری معاملات لین دین کا اتنا کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، میں ایک اور فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے آپ کا بچہ ہے، اس کو بلا لیتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں، وہ اگر آپ کے ساتھ جانا چاہے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لے جائیں، مجھے لے جائیں اس کو۔
تو اگر نہ جانا چاہے تو پھر آپ زبردستی نہ کر. تو وہ نہ کہیے یہ تو سب سے بہترین بات ہے. اب بیٹا والد کے ساتھ نہیں جائے گا, چچا کے ساتھ نہیں جائے گا تو کس کے ساتھ جائے گا؟ تو کہنے لگا آپ نے بلا لیا, بلا کے کہا زید جانتے ہو کون ہے؟ کہا جی ہاں یہ میرے والد ہیں, یہ میرے چچا ہیں. تو زید یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. تو کہنے لگے نہیں میں نہیں جاؤں گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملا, کسی نے نہیں دیا, والدین بھی نہیں دے سکے, کسی کے پاس نہیں دے سکے. اس لیے جو ہے وہ میں والدین کے ساتھ جانا جو ہے وہ پسند نہیں کروں گا, تو لہٰذا میں آپ کے ساتھ رہوں گا. قصہ مختصر لمبی کہانی ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے, تو نے اپنے باپ کو چھوڑا تو میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا, تم میرے بیٹے ہو. تو بیٹے بن گئے. لیکن اسلام جیسے جیسے تعلیمات اس کی بڑھتی چلی گئیں, اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو ختم کیا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں. منہ بولا بیٹا بنانا جو ہے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے, یعنی جس نے بنایا اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا. منسوب نہ کریں. ادعوہم لآبائہم, ان کو پکارنا ہے تو ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارو. آج کل جو ہم جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ پہلے دن ہی بچہ لے لیتے ہیں اور طے کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا ہے, آپ نے واپس نہیں لینا ہے اور اس کی نسبت بھی ہماری طرف ہوگی, اور فوراً جا کر یونین کونسل میں اپنی ولدیت وہاں پہ لکھوا دیتے ہیں. یہ بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا اور اس کی ولدیت یہ حرام ہے, حرام ہے, نجس, کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. نسبت جو ہے وہ اس کو بچہ لینا ہے, کسی کے پاس نہیں ہے لے لیں, اخلاقی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے, آپ لے لیں, پرورش کریں, لوگوں کو بتلائیں یہ بچہ فلاں کا ہے, ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے ہم نے لیا ہے, ہم پرورش کرنا چاہتے ہیں. سب کو پتہ ہونا چاہیے, سب کو پتہ ہونا چاہیے. بچہ بھی بڑا ہو جائے تو اس کو بتلائیں. تو شریعت نے یہ پہلا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کی تردید فرمائی, اس کو باطل قرار دیا, یہ درست نہیں. بڑے ہو گئے, ان کی شادی ہو گئی, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی یہ بچہ جو ہے وہ طلاق دے گا تو آپ اس کی بیوی سے شادی کریں تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے. یہ بہو لگتی ہے, یہ آپ کی بہو لگتی ہے اس اعتبار سے, تو آپ اس کے ساتھ شادی کریں. آپ وسلم کو بھی اس سے کچھ ناگواری تھی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میں بیٹے کی بیٹی سے جو ہے بیوی سے شادی کر لوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کرنا ہی کرنا ہے. آپ نہیں کریں گے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو یقیناً آپ نے پھر شادی کی اور یہ منہ بولے بیٹے کی رسم کو جو ہے وہ توڑا گیا اور ختم کیا گیا. اس لیے میں ناظرین سے ذکر کروں گا کہ بچے کی نسبت اپنی طرف نہ کریں. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک چھوٹا سا اور مسئلہ بھی سامنے آ رہا ہے جو بہت مرتبہ ہوتا ہے, تو چلو اس کو بھی میں آپ سے اس کا حل بھی پوچھ لوں. کہیں کچھ کیس ایسے آئے کہ بچہ کہیں سے ملا, ایسے کسی نے پھینک دیا ہوا ہے نا, نو مولود ہے, پتہ ہی نہیں کس کا ہے, اٹھا کے وہ لے گئے ہیں انسانیت کے ناطے. اب اتفاق سے ان کا بچہ کوئی نہیں جو اٹھا کے لے گئے ہیں. اب اس کی ولدیت کا کیا کریں, کس کے نام لکھوائیں؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت مہم ہے اور ہونا بھی چاہیے, پتہ بھی ہونا چاہیے لوگوں کو. دیکھیے شریعت نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کے باپوں کے نام سے پکاریں. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا, اگر تمہیں نہ معلوم ہو, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں. تو وہاں پہ فارم کے اندر جو ہے وہ خانہ موجود ہے گارڈین کا, سرپرست کا. آپ سرپرست کے طور پہ اپنا نام لکھوائیں. میں اس کا والد نہیں ہوں, اس کا سرپرست ہوں. ساری زندگی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے, میرا نہیں. آپ دھکے شاہی سے کسی بچے کو, اللہ نے آپ کو اولاد دی نہیں, اللہ کے فیصلے یہ ہیں کہ آپ کو اولاد نہیں ہے, آپ کہتے ہیں مل گئی ہے, تو یہ تو اللہ کے فیصلوں کے خلاف ہے. تو اس لیے سرپرست کے نہ ہی اسکول میں داخل کرانا ہے, شناختی کارڈ میں دکھلانا ہے, ہر معاملے میں آپ گارڈین کی حیثیت سے اپنا نام لکھوائیں, لیکن ولدیت کے نام سے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. اب وہ اپنا وہ موضوع جی وہ بات چل رہی تھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی, تو یہ بیٹے بھی بن گئے, غلام بھی بن, آپ آزاد بھی کر دیا, تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. غلاموں میں سے سب سے پہلے جو ہے یہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا, اور یہ بھی آپ کے سفر میں, طائف والا سفر جو ہے وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ رہے. اور پھر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا, ان کا نام تھا اسامہ, حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید کی کنیت یہ لقب تھا کہ ان کو محبوب کہا جاتا تھا. تو ان کے بارے میں, تو ان کے بیٹے کے بارے میں وہ قصہ آتا ہے کہ ایک قریش کی قبیلے کی عورت نے چوری کر لی, تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا, تو اس کو ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے, اس کو بچایا جائے. تو انہوں نے کہا کون سفارش کرے گا, تو تلاش کیا کہ اسامہ علیہ وسلم کے محبوب کا بیٹا ہے, تو اس سے بھی بڑی شدید محبت کرتے ہیں. تو ان کو کہا گیا, تو انہوں نے جا کے سفارش کر دی. تو آپ گرم ہو گئے, غصے ہو گئے, ناراض ہو گئے. آپ نے کہا اللہ کی حدود میں سفارش کا تو کوئی تک نہیں بنتا. محبت اپنی جگہ لیکن حدود اللہ اپنی جگہ. یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا تھا, ذہنی طور پہ بتلایا گیا کہ اپنی بات نہیں کرنی, اللہ کی بات کرنی, جو اللہ نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. تو یہاں پہ بھی آپ نے پھر اس کا اعلان جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا,
لوگو لو کانت فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ. قانون یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اگر چوری کرتی ہے تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو قبیلے کی عورت ہے. اسامہ اللہ کی حدوں میں سفارش نہ کرو، اللہ کا جو حکم ہے وہ حرف آخر ہے. تو یہاں پہ یہ بھی جو ہے وہ سبق ملتا ہے. آج کل ہمارا نظام تباہی بربادی اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے قانون کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، اپنے بنائے ہوئے جو قانون چلتے ہیں. تو یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے ساتھ آپ شدید محبت کرتے تھے، اور انہوں نے بھی آپ کا جو ہے وہ ساتھ دیا اور ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے اور اولین اسلام لانے والے میں سے تھے. اس کے بعد بچوں میں سے جو ایمان لائے، بچوں میں سے نام جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، علی بن ابی طالب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ڈبل رشتہ تھا، دوہرا رشتہ تھا. ایک اعتبار سے آپ کا چچا زاد بھائی تھے، اور دوسرے اعتبار سے آپ ان کے جو ہے وہ ان کا نسل ان کے گارڈین بھی تھے، سرپرست بھی تھے. آپ کی پرورش آپ نے کی ہے، وہ آپ کی زیر تربیت رہے، اور ابو طالب نے ان کو آپ کی پرورش میں دے دیا تھا. تو سارا وقت آپ کے ساتھ گزرتا تھا. ظاہر بات ہے نسل کی تربیت تو بہت رنگ لانے والی تھی. بلکہ تیسرا رشتہ بھی تھا آپ کے ساتھ. اس وقت دو تھے. اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا رشتہ بھی بن گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی حضرت علی کے ساتھ جو ہے وہی، اور بڑی اچھی شادی رہی. اور اہل اسلام کو بہت زیادہ محبت کرنے کا دونوں سے جو ہے وہ موقع ملا، اور دونوں سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام لائے. ایک دفعہ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تاریخی روایات کے مطابق. تو حضرت علی نے پوچھا کہ میرے بھائی، یا جو بھی لفظ بولا ہوگا، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا یہ میں اللہ کی عبادت کی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تو اللہ پر ایمان لانا چاہیے، آخرت کے دن تم بھی لے آؤ. تو علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا، میں والد سے مشورہ کروں گا. آپ نے کہا نہیں، والد سے مشورہ کرنا نہ کرو، آپ نے قبول کرنا کر لو، نہیں کرنا نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ اس بات کو چھپا کے رکھنا. وہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور شوق پیدا کر دیا. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا ایمان لانا ہے؟ تو پھر آپ نے کہا کہ تم ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ کہ اللہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور لات اور منات کے ساتھ کفر کرو. تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف اللہ ربی کہنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، ولا اشرک بہ شیئا یہ کہنا بھی ضروری ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ کہیں کہ الا اللہ کہنے سے پہلے لا الہ پہلے ہے، لا الہ کہنے سے پہلے لا الہ پہلے ہے، کہ لوگوں تمام معبودان باطلہ کی نفی کرو، سب کی نفی کرنے کے بعد ایک اللہ کا جو ہے وہ اس بات کرو، پھر جو ہے وہ اصل ایمان ہے. ایمان کا اصل تقاضا یہی ہے. تو آپ نے حضرت علی سے کہا اللہ پر ایمان لاؤ اور تمام معبودان باطلہ جو ہیں ان کا جو ہے وہ انکار کرو. تو یہ ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے بھی ساری زندگی جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیا، چوتھے خلیفہ بھی بنے. بس بات لمبی ہو گئی ہے، ایک بات ذکر کر دوں بس. ان کی کنیت ابو تراب تھی. تو ابو تراب کنیت کیسے ہے؟ ویسے ابو الحسن ہے، ان کے بیٹے حضرت حسن ہیں، ان کے نام سے ابو الحسن ان کی کنیت تھی، لیکن ابو تراب بھی بنی. ایک دفعہ کوئی معاملہ ہوا تو حضرت علی گھر میں موجود نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاش کرتے ہوئے آئے تو ایک جگہ پہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ان کے جسم سے کپڑا ہٹا ہوا تھا تو زمین کے ساتھ جسم لگ رہا تھا، تو وہاں پہ مٹی لگی ہوئی تھی. قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے. آپ نے مٹی اپنے ہاتھ کے ساتھ جھاڑی اور جھاڑتے ہوئے کہا کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب. اور یہ اپنے داماد کے ساتھ حسن سلوک کی اس سے خوبصورت مثال نہیں ملتی. جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، بالکل صحیح. تو ان کے ساتھ لڑائی کر کے بھی ان سے کوئی وہ نہیں ہے، پیار ہی پیار ہے. تو یہ کہا کہ ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں ہے، یہ ابو کا معنی والے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو ابو تراب مٹی والے، یعنی مٹی لگی جائے مٹی والے، اٹھو اٹھو اٹھو، بات سنو. تو یہ آپ کی ان کے ساتھ محبت تھی. ان کے بے شمار واقعات ہیں، بات تو بہت لمبی ہو جائے گی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت بہت پسند تھی، بہت زیادہ پسند. بالکل صحیح بات ہے، آپ بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے معروف بھی یہی ہے. ابو تراب زیادہ پسندیدگی کی وجہ سے یہ زیادہ مشہور ہوگی. تو ناظرین کرام، بڑی ایمان افروز باتیں اور بڑی خوبصورت باتیں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اٹھیے اور دعوت کا کام کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت کے ساتھ دعوت کا جب آغاز کیا تو پہلے خفیہ طور پر دعوت دی تاکہ ایک جماعت تشکیل دے دی جائے، کچھ نہ کچھ لوگ ساتھ مل جائیں تاکہ یہ قافلہ بن کر آگے چلنا آسان ہو جائے. تو پھر یہ قافلہ آگے چلا اور ان میں سے
جیسا کہ تذکرہ ہو چکا، خواتین میں سے حضرت خدیجہ، اور لوگوں میں سے، آدمیوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ، یہ ایک ایک کر کے ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا۔ جب مناسب قافلہ بن گیا تو پھر اس کے بعد اعلانیہ دعوت کا آغاز ہوا۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ہوتا رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور میں جانے سے پہلے ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ناظرین کو اتنی خوبصورت باتیں اور ایمان افروز باتیں بتائیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ساری باتیں سن کے مجھے یقین ہے کہ آپ کے دل میں سیرت پڑھنے کی تڑپ اور شوق ضرور پیدا ہوا ہوگا، اور اس شوق کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ جو شوق ہے اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یقین کیجئے کہ سیرت کے اوراق کا مطالعہ کریں، آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ دل جمی سے اگر آپ سیرت کے اوراق کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ اس دور میں جی رہے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بھی بار بار اس کا تکرار کرتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ سیرت کی طرف پلٹیے، سیرت پڑھیے، سیرت اپنائیے، اور سیرت کو پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ اسی پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل